پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے ہمراہ کوئٹہ کے دورے کے لیے جاتی عمرہ سے روانہ ہو گئے۔ نواز شریف بلوچستان کی سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف آج بلوچستان کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر قائدین نواز شریف کے کارواں میں شامل ہیں۔ نواز شریف بلوچستان کا دورہ کریں گے اور اس دوران اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے ہمراہ کوئٹہ کے دورے کے لیے جاتی عمرہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ نواز شریف بلوچستان کی سیاسی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، مریم نواز اور شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے اور نواز شریف کوئٹہ میں مسلم لیگ نون کے اجلاس صدارت کریں گے۔ نواز شریف کی بلوچستان میں اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، دورہ بلوچستان قائد نون لیگ نواز شریف جاتی عمرہ سے روانہ ہو گئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے ہمراہ کوئٹہ کے دورے کے لیے جاتی عمرہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک فیصل ابراہیم سے۔ جی فیصل ابراہیم، نواز شریف روانہ ہو گئے ہیں بلوچستان کے لیے؟ جی بالکل، پارٹی قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف جاتی عمرہ لاہور سے جو ہے وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹ سے وہ خصوصی طیارے کے ذریعے 2 روزہ بلوچستان کے دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ وہاں پر کچھ اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور کچھ اہم شمولیتوں کے اعلانات۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہاں سے اہم پارٹیز کا بھی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات، ان کے اعلانات جو ہے وہ وہاں پر متوقع ہیں۔ سابق وزیراعظم اور پارٹی قائد کے ساتھ جو ہے وہ سابق وزیراعظم صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز، اس کے علاوہ جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سابق وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب بھی میاں نواز شریف کے ساتھ روانہ ہوئی ہیں اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں محمد نواز شریف وہاں پر کچھ 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات جو ہے ان سے ملاقاتیں کریں گے اور ان کی باقاعدہ طور پر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کے اعلانات جو ہے وہ وہاں سے متوقع ہوں گے۔ اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف کچھ اہم ترین جو ہے وہ وہاں پر پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے پارٹی کے تنظیمی عہدیداروں سے جو ہے وہ اہم ترین ملاقاتیں اور انہیں اہم ترین ٹاسک بھی سونپیں گے وہاں پر۔ اور سب سے اہم بات جو ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے ان کا جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کا اعلان بھی اس دورے کے دوران جو ہے وہ متوقع ہے۔ جی نواز شریف کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، مسلم لیگ نون کے اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نواز شریف بلوچستان میں اہم سیاسی افراد سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل ابراہیم۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف 2 روزہ دورے پر آج کوئٹہ پہنچیں گے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد الیکٹیبلز پاکستان مسلم لیگ نون کے پلڑے میں جانے کو تیار ہیں۔ دیگر سینئر سیاستدان بھی نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے شہزاد ممتاز۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بار پھر سے بلوچستان کی بڑی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ نون لیگ بلوچستان کے سینئر رہنما چودھری نعیم کریم کہتے ہیں کہ بڑی سیاسی شخصیات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گی۔ جو لوگ شامل ہوں گے اس کے اندر پہلے تو وہ شخصیات تھی جو آلریڈی اسلام آباد میں ملاقات ہو چکی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اس میں ہمارے نصیر آباد کے لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس مکران ڈویژن سے بھی ہیں اور یہ جیسے ہمارے طور رتن خیل صاحب ہیں، پھر ہمارے پاس لونی صاحب ہیں، مسعود لونی ہیں اور چنگیز مری صاحب ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ہم اس کے اندر جو چینج دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جام کمال صاحب کی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جام کمال صاحب، کیونکہ وہ پوری ٹیم ہے، پورا ان کا بنچ ہے، اگر وہ آتا ہے تو ہماری پارٹی میں اس کا بہت زیادہ جو ہے نا پازیٹیو اثر جائے گا۔ اس سے قبل نون لیگ کے سینئر رہنما سردار ایاز صادق نے دورہ کوئٹہ کے موقع پر 20 سے زائد الیکٹیبل سمیت دیگر سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ جس طرح دوستوں نے حوصلہ دیا، جس طرح دوستوں نے ہاتھ تھاما، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت بلوچستان میں بھی بنے گی۔ مجھے بہت یقین ہے اس چیز پہ۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں سابق وزراء سردار عبدالرحمان کیتھران، محمد خان طور عثمان خیل، محمد خان لہڑی، عبدالکریم نوشروانی، نواب چنگیز مری، نور محمد دمڑ، عبدالغفور لہڑی، سردار مسعود لونی، ڈاکٹر ربابہ بلیدی، مجیب الرحمان محمد حسنی سمیت دیگر سابق وزراء شامل ہیں، جبکہ سیر گل خلجی سمیت دیگر سیاستدان بھی اپنی باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کی بھی نون لیگ میں شمولیت متوقع ہے۔ کیمرہ مین ارشاد ربانی کے ساتھ شہزاد ممتاز، کوئٹہ اب تک۔
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान JUI के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान JUI के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने बाहिमी इत्तिफाक से मुल्की मसाइल को हल करने का अज़म जाहिर किया। तर्जुमान JUI का कहना था कि नवाज शरीफ ने जल्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत से बात की जाए? वो कौन था जिसने काबुल जाकर तस्वीरें खिंचवाईं, दुनिया को बताया कि हम तालिबान से बात कर रहे हैं? किसने कहा था जेलों में कैद खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ा जाए? लीगी रहनुमा इसहाक डार ने ऐवान बाला में सवालात की बौछार कर दी। कहा कि कौम को इन लोगों से पूछना चाहिए दहशतगर्दी की हालिया लहर में क्यों इजाफा हुआ। लीगी सेनेटर ने वाज़ेह किया कि मुल्क जंगल के कानून के तहत नहीं चल सकता। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या एक वन मैन या 2-4 बंदे उनको ये कौम की तकदीर से ऐसे घिनौने खेल खेलने की इजाजत होनी चाहिए थी? निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ऐवान बाला से खिताब में कहा है कि अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। इतनी बड़ी तादाद जब जाएगी तो मसाइल तो होंगे, लेकिन बेहतरीन निज़ाम बनाया है। उन्होंने दावा किया कि निगरान हुकूमत वापस जाने वालों के लिए आसानी पैदा कर रही है। जनाब चेयरमैन, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आप बगैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आएँ, अर्बन सेंटर्स में जाके बस जाएं, वहाँ पर बिजनेसेस करें, वहाँ पर क्राइम करें, वहाँ पर जो मर्जी करें। पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के टैक्स नेट में नहीं है। हत्ता यहाँ तक कि हम जब अफगानिस्तान जाते हैं, कोई शख्स मुझे बगैर वीज़ा के वहाँ पर जाकर दिखा दे, काबुल एयरपोर्ट पर उतर जाए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हम कहते हैं कि हम एक नॉर्मल स्टेट बनना चाहते हैं, हम इस इलीगल एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं। तो ये अफगान रेफ्यूजीज के अगेंस्ट नहीं है जनाब चेयरमैन, ये सिर्फ उनके अगेंस्ट है जो इलीगली यहां पर रह रहे हैं। टोटल जो गए वो 3 लाख लोग गए आज तक, अभी तक जिस वक्त हमें। उन 3 लाख में से 2,94,000 वॉलंटियर रिटर्न गए। उनको किसी ने पकड़ा नहीं है यहां से हाथ से पकड़ के कि आप जाएं ट्रक पे बैठे। तो इसका मतलब है सिर्फ 8,000 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ने भेजे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो ये अच्छी बात है। एस्टैब्लिशमेंट पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा करती है। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत की सपोर्ट करे तो अच्छी बात है। पंजाब के साबिक वजीर आला हमजा शहबाज ने लाहौर में सहाफियों के साथ खसूसी नशिस्त की। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो ये अच्छी बात है। एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा करती है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को सपोर्ट करे तो अच्छी बात है। जब एस्टेब्लिशमेंट से बनाकर चलेंगे तो पॉलिसियों में तसलसल आएगा। सियासी जमातों में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट भी एक स्टेक होल्डर है। तमाम स्टेक होल्डर मिलकर सियासी अदब इस्तेकाम खत्म करें। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता मरकजी हुकूमत के बारे में बताया कि 16 माह का इत्तेहाद था, सबको बर्दाश्त किया, सबकी सुनी। शहबाज शरीफ ने मनमानी नहीं की वरना धड़न तख्ता हो जाता। हमजा शहबाज ने मशवरा दिया कि मुल्क में सियासी अदम बर्दाश्त को खत्म करके सबसे मुज़ाकरात करने होंगे। उन्होंने सियासी जमातों को इंतबाह किया कि आखिरी मौका है, पाकिस्तान को बचा लें। अपनी जाती जिंदगी से मुतालिक उन्होंने सहाफियों को बताया कि जेल में बेटी की बहुत याद आती थी। जब जेल में पता चला कि बेटी का टेस्ट ठीक नहीं तो शदीद परेशानी हुई। हमजा शहबाज ने बताया कि उन्होंने जेल के बाद फैसला किया कि अब पंजाब में सेहत की ऐसी सहूलियात देंगे जिससे किसी को परेशानी न हो। NICVD में ज़ेर इलाज मुत्तहदा रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की तबीयत में बेहतरी। रऊफ सिद्दीकी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। आपको बताएं कि रऊफ सिद्दीकी को 2 रोज़ कबल दिल का दौरा पड़ा था। गुज़िश्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनको मुंतकिल किया गया था अस्पताल, और अब ये खबरें हैं कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। रऊफ सिद्दीकी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और रऊफ सिद्दीकी को वेंटिलेटर से हटाया गया है। रऊफ सिद्दीकी को मज़ीद कुछ घंटे CCU में ही रखा जाएगा। ज़िशान अहमद नुमाइंदा अब तक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ज़िशान अहमद, अब रऊफ सिद्दीकी की तबीयत कैसी है? जी देखें, तर्जुमान NICVD के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी की तबीयत में खासी बेहतरी आई है और उन्होंने अपने अजीज़ व अक़रबा से मुलाकात भी की है और बातचीत भी वो कर रहे हैं।
عارضی طور پر انہیں وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ کل ان کے پھیپھڑوں میں پانی آ جانے کی وجہ سے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا کیونکہ انہیں سانس لینے میں مشکلات کا سامنا تھا. تو اب جیسے ہی نظام تنفس بحال ہوا ہے تو وینٹیلیٹر کو ریموو کر دیا گیا ہے, مگر ابھی انڈر آبزرویشن ہی انہیں 6 سے 8 گھنٹے تک جو ہے وہ سی سی یو میں ہی رکھا جائے گا, جس کے بعد جو ہے وہ وارڈ میں منتقلی کا فیصلہ جو ہے وہ ڈاکٹر مزید معائنے کے بعد کریں گے. ڈاکٹروں کے مطابق کل تک ان کی طبیعت میں مزید بہتری آتی ہے تو کل انہیں اسپتال سے ڈسچارج کیا جا سکتا ہے. جی, طبیعت میں بہتری آئے گی تو کل انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا سکتا ہے. ذیشان احمد اپڈیٹ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کے ترجمان شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں لکھا کہ رؤف صدیقی کو دل کا دورہ پڑنے پر NICVD کراچی داخل کیا گیا تھا. ڈاکٹروں نے انہیں بہترین طبی سہولیات فراہم کی جس کے بعد ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. شرجیل میمن نے مزید لکھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ کے عوام کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی ہیں. صوبے کے تمام مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے اراضی کی زبانی معاہدے پر ریلیف دینے کی استدعا مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ زبانی معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. پنجاب میں زمین کے معاہدوں کو بہت زیادہ لٹکایا جاتا ہے. زبانی معاہدوں کا دروازہ ہمیں اب بند کرنا ہوگا. سپریم کورٹ نے اراضی کے زبانی معاہدوں پر ریلیف دینے کی استدعا مسترد کر دی ہے. مزید جانتے ہیں احمد فواد سے. جی احمد فواد, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یہ زمین کے معاملے پر ایک زبانی معاہدہ کیا گیا تھا اور اس زبانی معاہدے کی بنیاد پر درخواست گزار کی جانب سے ریلیف لینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا تھا. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست گزار کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ زبانی معاہدے کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. چیف جسٹس نے دوران سماعت اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ پنجاب میں زمین کے معاہدے کو بہت زیادہ لٹکایا جاتا ہے. زبانی معاہدوں کا دروازہ ہمیں اب بند کرنا ہوگا. لوگوں نے بھی اراضی پر معاہدے جو ہیں وہ اب کرنا چھوڑ دیے ہیں. لوگ سمجھ چکے ہیں کہ وکلا ایسے کیسز 20 سال تک لٹکا دیتے ہیں. دوران سماعت چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ درخواست گزار معاہدہ بھی زبانی کرتا ہے اور پھر ریلیف مانگنے کے لیے عدالت کے پاس آ جاتا ہے. کیا زبانی معاہدہ کر کے قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہوتی؟ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق بھی معاہدہ جو ہے وہ زبانی نہیں بلکہ تحریری ہوتا ہے. تو یہ ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس کی جانب سے جو درخواست ہے وہ مسترد کی گئی ہے. درخواست گزار محمد رفیق نے 4 ایکڑ اراضی خریدنے کے لیے 152 ملین کا جو معاہدہ ہے وہ کیا تھا, جبکہ 2 ماہ میں صرف 15 ملین کی جو رقم ہے وہ ادا کر سکا تھا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی. سپریم کورٹ نے اراضی کے زبانی معاہدوں پر ریلیف دینے کی استدعا مسترد کر دی. اپڈیٹ کر رہے تھے احمد فواد. اسلام آباد کی ضلع عدالت نے توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کر دی ہے, جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش نہیں کیا گیا ہے. بشرا بی بی کی ایک اور چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کی. اور آپ کو یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے جہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا, اسلام آباد کی ضلع عدالت نے توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کر دی ہے. بشرا بی بی کی ایک اور چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کی. بشرا بی بی اپنے وکیل خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئیں. عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کر دی. دوسری جانب عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی سے متعلق رپورٹ پیش نہ کی جا سکی. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی. جوڈیشل مجسٹریٹ سوابی نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا ہے. اینٹی کرپشن نے جوڈیشل مجسٹریٹ محمد خلیل خان سے اسد عمر کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا لی تھی, جسے عدالت نے منظور نہ کیا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا. اسد قیصر پر گجو خان میڈیکل کالج میں کرپشن کے الزامات پر مقدمہ درج ہے.
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف NEG ریفرنس میں غیر حاضر ملزمان کو 19 دسمبر کو طلب کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس میں سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ وکیل صفائی بیرسٹر ظفر اللہ نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے بحال ہونے والے کیسز کے حتمی فیصلے سے روکا ہے، جس پر جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ پھر اس کیس کو کب کے لیے رکھ لیں۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کو دوبارہ طلبی کے نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ منڈی بہاؤالدین کی سیاسی شخصیات نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد رانجھا نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ شہباز شریف سے منڈی بہاؤالدین کی سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد رانجھا نے نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے اور معمار وطن جماعت میں خوش آمدید کہتا ہوں شہباز شریف نے ان کا یہ کہہ کر استقبال کیا۔ مسلم لیگ نون عوام کی اکثریت کی نمائندہ جماعت ہے۔ شہباز شریف نے ملاقات میں گفتگو کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ منڈی بہاؤالدین کی سیاسی شخصیات نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس موقع پر ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد رانجھا نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری۔ عالمی مبصرین کو کارڈ جاری کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر دی گئی ہے۔ عالمی مبصرین کو عام انتخابات سے متعلق معلومات کی بروقت فراہمی کے لیے ڈیجیٹل انفارمیشن ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق عالمی مبصرین کے لیے خصوصی فیچرز اور ایگریگیشنز کارڈ چھپائی آخری مراحل میں ہے۔ عالمی مبصرین عام انتخابات کی کوریج کرنے کے لیے وزارت خارجہ کی آن لائن سروس پر درخواست کے ذریعے ویزا حاصل کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کی وزارت خارجہ عالمی مبصرین کی مکمل فہرست فراہم کرے گی، جبکہ عالمی مبصرین کی سیکیورٹی کلیئرنس وزارت داخلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق یورپ یونین، کامن ویلتھ سمیت بیشتر فارمز کو مراسل بھیج دیے گئے ہیں اور عالمی مبصرین کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن کے مرکزی سیکرٹری اسلام آباد میں ڈیسک قائم کیا جائے گا، جبکہ چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز کے دفاتر میں سہولیات بھی قائم کیے جائیں گے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں استحکام۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 289 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انڈیکس میں اتار چڑھاؤ۔ مارکیٹ 32 پوائنٹس کی کمی سے 56,490 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک کامران چوہان سے۔ جی کامران۔ جی آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ 32 پوائنٹس کی کمی سے 56,490 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی تھی اور مارکیٹ 1132 پوائنٹس کے اضافے سے 56,000 کی حد عبور کر گئی تھی اور مارکیٹ کا اختتام گزشتہ روز 56,523 رہی۔ وہیں دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں استحکام ہے۔ ڈالر 289 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وہیں انٹر بینک مارکیٹ میں بھی ڈالر 45 پیسے کے اضافے کے بعد 288 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 287 روپے 55 پیسے پر بند ہوا تھا۔ جی کامران چوہان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فی الحال کراچی کے عوام سبزیاں خریدنے سے قاصر۔ آلو، پیاز اور ٹماٹر سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ اب تک جنید فروز۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل کراچی میں مہنگائی کم نہ ہو سکی، حکومتی دعوے جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت اشیاء خوردونوش جو مارکیٹ میں ملی ان کی بات کی جائے تو ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس وقت جو مارکیٹ میں جو اشیاء خوردونوش ہے جن میں جو وہ آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر، ان کی قیمتوں کی بات کی جائے تو اس وقت جو آلو ہے وہ 100 روپے کلو، جبکہ جو پیاز ہے وہ 150، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹماٹر ہے وہ 200 روپے کلو تک جا پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر سبزیوں کی اگر بات کی جائے تو دیگر سبزیوں میں مٹر جو ہے وہ 400 روپے، جبکہ بھنڈی 200 روپے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاجر ہے اس کی بات کی جائے تو 150 روپے سے 120 روپے کلو کے درمیان جو فروخت کی جا رہی ہے۔ لہسن ادرک کی بات کی جائے تو لہسن کے جو دام ہے وہ پھر بڑھ گئے ہیں، 800 روپے کلو تک جو ہے وہ جا پہنچے ہیں، جبکہ ادرک کی اگر بات کی
अदरक की बात की जाए तो अदरक भी जो है वो 750 से 800 रुपये किलो के दरमियान जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो हर तरफ जो महंगाई है, शहरी का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि महंगाई कम होगी, मगर वो दावे हकीकत के बरक्स होते हैं और कोई जो है हुकूमत की जानिब से इक़दाम नहीं किए जाते। शहरियों ने एक बार फिर जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कम करने के लिए इक़दाम जो है वो फिलफौर किए जाएँ ताकि उनको हर लिहाज से जो रिलीफ मिल सके। जी। महकमा खुराक पंजाब की जानिब से गंदम की फी मन कीमत 4700 रुपये मुकर्रर किए जाने के बाद मुल्तान में मकामी मार्केट में आटा महंगा होने लगा। 10 किलोग्राम आटे का थैला 1400 से 1500 रुपये में मिल रहा है, जबकि चक्की वाला आटा 180 रुपये किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा तक नुमान भुट्टा से। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे की गंदम की कीमत में इजाफे के बाद मुल्तान में आटे की कीमत और आटे के 10 किलोग्राम का थैला अब 1400 से 1500 रुपए में मिल रहा है। इससे शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे गंदम की कीमत फी मन कीमत 4700 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसके बाद फ्लोर मिल मालकान की जानिब से भी आटे की कीमत में इजाफा किया गया है और यही वजह है कि मकामी मार्केट में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और आटे की कीमत बढ़ने के साथ ही शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ी हैं। इसी तरह अगर हम चक्की वाले आटे की बात करें तो चक्की वाले आटे की फी किलोग्राम कीमत 175 रुपये से 180 रुपये है और इससे शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ी हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करें और जो इजाफा किया गया है उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द तेहरान पहुंच गया। ईरानी हुकूमत से पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बात होगी। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। गैस पाइपलाइन पर जुर्माने का खदशा, पाकिस्तानी वफ़द बातचीत के लिए ईरान पहुंच गया। ईरानी हुकूमत से पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बात होगी। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। जी देखें, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ़द वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान पहुंचा है। मार्च 2024 तक की डेडलाइन है पाक ईरान पाइपलाइन गैस मंसूबे को मुकम्मल करने की और इसमें अभी तक ये मंसूबा जो है मुकम्मल नहीं हो सकता और अब ज़राए के मुताबिक इस मंसूबे की तकमील में तोसी के लिए दरख्वास्त के लिए जो है वो पाकिस्तानी वफ़द तेहरान पहुंचा है। गुज़िश्ता हफ्ते 2 मुलाकातें हुई हैं ईरानी सफ़ीर की यहाँ पे वज़ारत तवानाई में वज़ीर तवानाई के साथ और आला हुकाम के साथ। उन मुलाकातों के बाद अब इस दरख्वास्त में तोसी की जो मौक़िफ़ है इसको लेकर तेहरान गया है वफ़द और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में जो है वो तोसी की बाकायदा दरख्वास्त तेहरान से करेगा। पाकिस्तान को मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करनी है। मुआहदे के तहत डेडलाइन तक तामीर न होने की सूरत में ईरान आलमी सालसी अदालत में जा सकता है और अगर ईरान आलमी सालसी अदालत में जाता है तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर तक का जुर्माना जो है वो उसका मुतालबा किया जा सकता है। इस जुर्माने से बचने के लिए और पाइपलाइन गैस मंसूबे में तोसी के लिए जो है वो वफ़द ईरान में जो है वो आला हुकाम से मुलाकातें करेगा और पाकिस्तानी वफ़द ईरान पर आयद पाबंदियों के तनाज़ुर में डेडलाइन में तोसी मांगेगा। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को ईरान से योमिया 75 करोड़ मेट्रिक फीट गैस दरामद करनी है जो कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा पहले से तयशुदा है। कामरान चौधरी अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।